السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. رمضان المبارک اپنی رحمتوں، سعادتوں، برکتوں کے ساتھ جلدی سے گزر رہا ہے. یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے، پہلا روزہ تھا اور اتنی جلدی سے نصف کے قریب یہ گزر چکا ہے. جہنم کے دروازے اس میں بند کر دیے گئے ہیں، کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رکھا گیا. جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا گیا. لیکن سوال یہ ہے، میرے لیے، آپ کے لیے، عبید الرحمن کے لیے، اکرم اسلم کے لیے، عائشہ فاطمہ کے لیے، بہن بیٹی کے لیے، بھائی اور بزرگ کے لیے، کیا واقعی یہ رمضان سعادت اور برکت والا ہے یا نہیں؟ سوال یہ نہیں ہے کہ رمضان کتنی برکتوں والا ہے، وہ تو ہے ہی. بڑی رحمتوں والا ہے، وہ تو ہے ہی. بڑی سعادتوں والا ہے، وہ تو ہے ہی. لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن آپ کے لیے ہے کہ نہیں؟ میرے لیے ہے کہ نہیں؟ جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں کہ میرے لیے کھلے ہیں کہ نہیں؟ جہنم کے دروازے بند ہیں، میرے لیے بند ہیں کہ نہیں؟ اللہ کی طرف سے رحمتیں اتر رہی ہیں، مجھے مل رہی ہیں کہ نہیں؟ اس سوال کا ایک ہی جواب ہے، اگر مجھے اور آپ کو توبہ کی توفیق مل رہی ہے تو جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور جہنم کے دروازے بند ہو گئے ہیں. اور اگر رمضان تو آیا ہوا ہے لیکن توبہ، اس کی توفیق، اس کا احساس، اس کے لیے کوئی تیاری، اس سے آگہی اور واقفیت کچھ بھی نہیں ہے تو پھر معاملہ خطرے میں ہے. انسان کے لیے میں پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں، اصل اہمیت لیلۃ القدر کی نہیں ہے. آپ کے لیے وہی لیلۃ القدر ہے جس میں آپ کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے. جناب کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ایک غلطی ہو گئی ہے.
اور اللہ والوں سے جب غلطی ہوتی ہے تو اللہ ان کو فوری اس کے اثرات دکھاتا ہے. یہ بھی اس کی رحمت کی علامت ہوتی ہے. 50 راتیں گزر گئی ہیں. کہتے ہیں یوں لگتا ہے کہ زمین تنگ ہو گئی ہے. گھر والے بھی بات نہیں کرتے. امام کائنات علیہ السلام دیکھتے ہیں، رخ انور کو پھیر لیتے ہیں. پھر ایک دن آسمانوں سے اعلان ہوتا ہے کہ کعب کی توبہ میں نے قبول کر لی ہے. امام کائنات یہ خوشخبری سناتے ہیں تو ان الفاظ سے سناتے ہیں: ابشر بخیر یوم مر علیک مذ ولدتک امک. کعب، جب سے تو اس دنیا میں آیا ہے، تیری ماں نے تجھے جنم دیا ہے، اس دن سے لے کے آج تک اگر سب سے قسمت والا تیرے لیے دن ہے تو آج کا دن ہے. آج اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ تیری توبہ قبول ہو گئی ہے. کسے کہتے ہیں توبہ؟ توبہ کا معنی ہے واپس آ جانا. توبہ کا معنی ہے گناہ کو چھوڑ دینا. توبہ کا معنی ہے آپ اپنے مالک سے بھاگے ہوئے تھے، اس کی نافرمانی کر کے کہیں آپ بھاگ گئے تھے اور آپ اپنے مالک کے پاس واپس آ گئے. آپ کو سمجھ آ گئی کہ نہیں میں غلط کر رہا ہوں، تو اپنے مالک کے پاس آپ واپس چلے آئے. اسے توبہ کہتے ہیں. 4 شرطیں جب تک پوری نہ ہوں توبہ سچی نہیں ہوتی ہے، اور انسان توبہ کرنے والا اللہ کے ہاں سچا شمار نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان اس گناہ کو چھوڑ دے. دوسری شرط یہ ہے اس پہ شرمندہ ہو جائے. تیسری شرط یہ ہے وعدہ کر لے کہ آئندہ میں نہیں کروں گا. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جس قسم کا اس سے گناہ ہوا ہے اگر اس کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے تو بندوں کے حق ان کو واپس کر دے. غیبت کی ہے تو اب اس کی تعریف کرے. بہتان لگایا تھا، اعتراف کرے میں نے بہتان لگایا تھا، وہ ایسے نہیں ہے. مال کھایا تھا واپس کر دے. ناجائز زمین پہ قبضہ کیا تھا واپس لوٹا دے. یہ چوتھی اس کی شرط ہے. علامت کیا ہے توبہ کے قبول ہونے کی؟ کہ واقعتاً آپ کی توبہ قبول ہے اور آپ کو اللہ نے معاف کر دیا ہے. امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ نے کئی علامتیں لکھیں، اور ان میں سے امام صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلی علامت توبہ کی یہ ہوتی ہے کہ انسان کا عمل پہلے سے بہتر ہو جاتا ہے. وہ پہلے نماز چھوڑتا تھا، اب پڑھنے لگتا ہے. پہلے وہ نگاہ سے بے حیائی کرتا تھا، اب وہ نہیں کرتا. پہلے وہ چوری کرتا تھا، اب وہ نہیں کرتا. پہلے زبان سے غیبت کرتا تھا، اب وہ نہیں کرتا. پہلے وہ غلطی پہ غلطی کرتا تھا، اب وہ اس سے بچتا ہے، احتیاط کرتا ہے. پہلے جو اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں، نیک اعمال کا شوق بھی اس کے اندر پہلے سے بڑھ جاتا ہے. یہ دوسری علامت ہوتی ہے. تیسری علامت توبہ کے قبول ہونے کی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر ایک احساس پیدا ہوتا ہے جس سے اس کا دل ٹوٹتا ہے، اس کا دل بکھرا ہوتا ہے، اس کا دل پریشان ہوتا ہے، اس کا دل اندر سے پسیجا پسیجا ہوتا ہے. اور یوں جیسے ایک مجرم ایک جج کے سامنے یا اپنے آقا کے سامنے لیٹا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تیری مرضی ہے، جو چاہتا ہے کر لے. وہ بھاگا ہوا بڑی دور نکل گیا تھا. اس کے توبہ قبول ہونے کی یہ بڑی خوبصورت اور عظیم علامت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے سامنے یوں بے بس سا لیٹا ہوتا ہے. کہتے ہیں اللہ تیرے پاس بندوں کی کمی نہیں ہے اور میرے پاس تیرے علاوہ مالک کوئی نہیں ہے. اے اللہ تیرے پاس توبہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، لیکن میں صرف تجھی سے اپنی معافی مانگ سکتا ہوں اور تجھ سے ہی تیرے سامنے ہی توبہ میری قبول ہو سکتی ہے. وہ اللہ کے سامنے ایک ذلت، ایک عاجزی، ایک بے بسی، ایک دل شکستگی، ایک بے چینی سی اپنے اندر محسوس کرتا ہے
اور امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا، یاد رکھو اگر وہ آج محسوس نہیں کرے گا تو کل قیامت کے دن تو اس کا دل پھٹ جائے گا، پھر وہ زیادہ محسوس کرے گا، پھر قبر کے اندر وہ زیادہ محسوس کرے گا، اور مرتے ہوئے وہ زیادہ محسوس کرے گا۔ تو اس کے توبہ قبول ہونے کی علامت یہ ہوگی کہ اپنے دل کے اندر ایک شرمندگی، ایک ندامت، ایک بے بسی، ایک اس طرح کی کیفیت وہ محسوس کرے گا۔ آگے بڑھیے، توبہ کا موضوع زندگی کا عظیم ترین موضوع ہے، اہم ترین موضوع ہے۔ توبہ یہ نہ سمجھیے کہ کر لیں تو اچھی ہے، توبہ کرنا بھی فرض ہے اور فوری کرنا بھی فرض ہے۔ توبہ کرنا بھی فرض ہے، فوری کرنا بھی فرض ہے۔ توبہ نہ کرنا گناہ ہے اور اس کو لٹکانا یہ ایک اور گناہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں کہا ہے کہ میں ان لوگوں کی توبہ قبول کیا کرتا ہوں جو جلدی ہی سمجھ جاتے ہیں اور جلدی ان کو سمجھ آ جاتی۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو نفس کے غلبے کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، خواہشات کے زور کی وجہ سے برائی کر بیٹھتے ہیں، پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ اور اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں کن کی توبہ قبول نہیں کرتا، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا جَاءَ، ان لوگوں کی توبہ میں قبول نہیں کرتا جو برائی کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر کہتے ہیں میری توبہ۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی جن کو موت ہی کفر میں آ جاتی ہے، ناشکری اور نافرمانیوں کی حالت میں آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بار بار حکم دیا ہے توبہ کرو۔ جب میں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو عین گناہ کی حالت میں بھی میرے اور آپ کے اوپر اللہ کے بے شمار انعامات ہوتے ہیں۔ ان میں سے 3-4 بڑے بڑے انعام یہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا انعام یہ ہوتا ہے اس مالک کا، ارحم الراحمین کا، رب العالمین کا، کہ جب ہم گناہ کرتے ہیں وہ ہمارے اوپر پردے ڈال دیتا ہے۔ یہ اس کا پہلا انعام ہوتا ہے۔ اگر وہ پردے نہ ڈالے تو یہ ممکن تھا کہ میری پیشانی پہ لکھا ہوتا اس نے یہ گناہ کیا ہے۔ اگر وہ پردے نہ ڈالتا تو یہ ممکن تھا میرے اور آپ کے گھر کے دروازے پہ لکھا ہوتا اس نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر وہ پردے نہ ڈالتا تو یہ ممکن تھا کہ عین برائی کی حالت میں اور گناہ کی حالت میں وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کر دیتا۔ وہ ستیر ہے، اسے پردے ڈالنا اچھا لگتا ہے، وہ خود بھی پردے ڈالتا ہے اور وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے بھی ایک دوسروں کی غلطیوں پہ پردے ڈالا کریں۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا کہ میں اپنے بندوں کو ذلیل کروں، اور وہ یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ میرے بندے ایک دوسرے کو ذلیل کرتے پھریں اور ایک دوسرے کو بدنام کرتے پھریں۔ اسے پردے ڈالنا تو اتنا اچھا لگتا ہے کہ اللہ کہتا ہے جو کسی کے گناہ پہ پردے ڈال دیتا ہے میں اس کے گناہوں پہ پردے ڈال دیتا ہوں۔ تو پہلا انعام اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ پردہ ڈال دیتا ہے، وہ ستیر ہے، وہ فوری رسوا نہیں کرتا ہے، وہ ذلیل نہیں کرتا ہے، وہ نہ پیشانی پہ لکھتا ہے، نہ ہاتھوں پہ لکھتا ہے، نہ دروازے پہ لکھتا ہے، نہ گھر پہ لکھتا ہے، نہ پوری دنیا کے سامنے ذلیل کرتا ہے، کیونکہ اس کا کرم ہے۔ کبھی ہم پردے اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کا میرے اوپر احسان ہوگا، کل کو یہ میرے کام آئے گا، اور اللہ اس لیے پردے ڈالتا ہے کہ اس کا فضل ہی ایسا ہے، اس کا کرم ہی ایسا ہے، وہ بے نیاز ہوتا ہے، وہ پھر بھی پردے ڈالتا ہے۔ اور اس کا دوسرا انعام میرے اور آپ کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ پردے بھی ڈالتا ہے، اور دوسرا انعام یہ ہوتا ہے
فوری سزا بھی نہیں دیتا ہے، فوری سزا بھی نہیں دیتا ہے۔ گناہ تو اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر وہ سزا دینے پہ آئے تو ممکن ہے کہ زمین پھٹ جائے اور اب اندر نکل جائیں، لیکن وہ اتنا کریم ہے، زمین اس کی ہوتی ہے، آسمان اس کا ہوتا ہے، اور غیر اللہ کو سجدے بھی ہو رہے ہوتے ہیں، وہ پھر بھی فوری سزا نہیں دیتا۔ وہ چاہے تو زمین کو پھاڑ دے۔ یہ گناہ تو اتنا بڑا ہوتا ہے، کوئی گناہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کہتے ہیں میں ان پہ پکڑوں تو زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو یہ اس کا انعام ہوتا ہے کہ وہ فوری سزا نہیں دیتا ہے۔ اور اس کا تیسرا بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ سزا دیتا ہے، بلکہ جب اس کا بندہ گناہ کر لیتا ہے تو وہ انتظار کرنے لگتا ہے کہ شاید میرا بندہ واپس آ جائے، اور انتظار ہی کرتا رہتا ہے، اتنے خوبصورت طریقے سے انتظار کرتا ہے۔ یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، امام کائنات فرماتے ہیں کہ دن میں جب انسان گناہ کرتے ہیں تو وہ اللہ کریم، بے نیاز، رحیم، ستیر، عظیم، غفور، شکور، العلی الکبیر، المتعال، البر الرؤوف الرحیم، رات کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کوئی بات نہیں، تو اس سے گناہ ہو گیا ہے، میں تجھے معاف کرنے کے لیے آ گیا ہوں۔ امام کائنات فرماتے ہیں وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوبَ مُسِيءُ اللَّيْلِ، اور رات کو جب انسانوں سے گناہ ہو جاتا ہے وہ دن کو اپنا ہاتھ پھیلا دیتا ہے، کوئی بات نہیں، تمہیں میں نے پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ تم سے گناہ ہو جاتے ہیں، تمہارا گناہ ہونا مسئلہ نہیں ہے، واپس آ جاؤ، میں تمہیں معاف کرنا چاہتا ہوں۔ آوازیں بھی لگاتا ہے، آوازیں بھی لگاتا ہے، اور یہ اس کا اتنا فضل ہے کہ ایسے موسم بھی بھیج دیتا ہے، اسپیشل سیزن بھی بھیج دیتا ہے کہ چلے عام دنوں میں نہیں تو رمضان آ گیا ہے، تاکرات آ گئی ہے، شب قدر آ گئی ہے، آخری عشرہ آ گیا ہے، اب تو میں نے جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے ہیں، اور اسپیشل فرشتہ بھی بھیج دیتا ہے، یا باغی الشر اقصر، برائی کے چاہنے والے، چلے عام دنوں میں نہیں تو ابھی واپس آ جا، ابھی باز آ جا، ابھی پلٹ کے آ جا۔ این گناہوں کے وقت بھی اس کا چوتھا انعام، چوتھا فضل اور چوتھا کرم ہوتا ہے کہ اس نے دروازہ توبہ کا کھلا ہی رکھا ہوتا ہے۔ وہ یہ نہیں کرتا کہ آج نہیں تو کل بند ہو جائے گا، کل نہیں تو پرسوں بند ہو جائے گا، کھلا رکھتا ہے، دروازہ کھلا رکھتا ہے کہ واپس آ ہی جاؤ، آ ہی جاؤ۔ یہ بھی نہیں کہتا اتنے گناہ ہو گئے تو اب بند ہو گیا، اتنے گناہ ہو گئے تو اب بند ہو گیا، وہ کھلا رکھتا ہے، اور اتنا کھلا رکھتا ہے کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے تو واپس آ جا، اور تو آسمان تک گناہوں کے ڈھیر تیرے لگ جائیں گے، تو واپس آ جائے گا نا، میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ تو زمین گناہوں کے بھر دے گا تو واپس آ جائے گا، میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ اس سے سنیں تو صحیح، وہ آپ کو کیسے بلاتا ہے۔ کاش ہمیں وہ کان مل جائیں جو اسے سننے والے ہوں، اور سنیں اس کی آواز کو کہ کیسے بلاتا ہے، کتنی محبت سے بلاتا ہے، کتنے پیار سے بلاتا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون۔ آپ کہہ دیں، اور اللہ کے نبی نے تو کہہ دیا، کاش ہم سن بھی لیں۔ آپ کہہ دیں اے میرے بندو، جنہوں نے، اللہ تیری کیسی مہربانی ہے، یہاں یہ بھی نہیں کہتا او نافرمانو،
او مجرموں، او پاپیوں، او سیاکاروں، گناہ کرنے والوں سے بھی کہتا ہے آپ ان سے کہہ دیں اے میرے بندو، اے میرے بندو، کیا پیار ہے اس میں، کیا محبت ہے اس میں، کیا اپنائیت ہے اس میں، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ زیادتیاں کر لی ہیں، میری رحمت سے امید نہ توڑنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے پاس آئے اور تمہیں کہہ دے کوئی بات نہیں، بڑے گناہ تم نے کر لیے، اب واپس جاؤ گے تو پتہ نہیں معاف کرے گا کہ نہیں، اتنا کچھ تو نے کر لیا، دروازہ پتہ نہیں کھلے گا کہ نہیں، اتنے ڈھیر تو نے لگا دیے، اب پتہ نہیں وہ مانے گا کہ نہیں، جوانی تو تیری گزر گئی، اب پتہ نہیں تیرا آنا قبول کرے گا کہ نہیں، 25-30 سال تو ہو گئے، اب پتہ نہیں وہ تیری سنے گا کہ نہیں۔ کہا نہیں، ان سے کہہ دو مایوس مت ہونا، جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے ہیں، میری رحمت سے امیدیں مت توڑنا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو وہ ہے کہ وہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ پتہ نہیں یہ تو معاف ہو گیا تھا، یہ کرے گا کہ نہیں، وہ تو ہو جائے گا، وہ پتہ نہیں کرے گا کہ نہیں۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تو سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے نہیں کہ اسے تمہاری ضرورت ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، وہ ہے ہی معاف کرنے والا، وہ ہے ہی معاف کرنے والا، وہ ہے ہی رحم کرنے والا، اس کی صفت ہے معاف کرنا، اسے معاف کرنا اچھا لگتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، یہ اس کی عظمت ہے، یہ اس کی شان ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کا نام ہے الغفور الرحیم۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اللہ کو یہ پتا تھا کہ کہیں شیطان ایسے نہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے پھر اس کا مطلب ہے کرتے ہی رہو، جب اس نے معاف کر ہی دینا ہے تو بہت دیر بعد ہی کریں گے، کئی سالوں کے بعد ہی کریں گے۔ کہا نہیں، ابھی واپس آ جاؤ اور جلدی سے آ جاؤ اور میری فرما برداری کر لو، کیونکہ جب واپس نہیں آتے ہو تو پھر اس کی پکڑ کا بھی پتہ نہیں چلتا کہ کب آ جائے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، پھر جب پکڑ آ جائے گی پھر تمہیں مدد نہیں ملے گی، پھر تمہیں مہلت نہیں ملے گی، پھر تمہیں وقت بھی نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ علامت بیان نہیں کی کہ وہ گناہ کرتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ علامت بیان کی ہے کہ وہ گناہ پہ اڑتے نہیں ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ گناہ کرتے نہیں ہیں، یہ کہا ہے گناہ پہ اڑتے نہیں ہیں، اصرار نہیں کرتے، ضد نہیں کرتے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا اللہ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون۔ اہل ایمان وہ ہیں جب ان سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے یا اس کے علاوہ اپنی جانوں پہ کوئی اور گناہ کر کے ظلم کر بیٹھتے ہیں تو ان کو اللہ کی یاد آ جاتی ہے اور پھر وہ معافی مانگتے ہیں اور اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر میں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں یہ بھی اللہ نے بتا دی۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کے کلام کے کیا ہی کہنے ہیں، ایک ایک چیز کو کھولتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ وہ تو وہ ہے کہ توبہ قبول بھی کرتا ہے، اور وہ تو وہ ہے غلطیوں کو معاف بھی کرتا ہے، اور وہ تو وہ ہے کہ یہ سب کچھ اس کے باوجود کرتا ہے کہ وہ جانتا بھی ہوتا ہے تم کیا کر رہے ہو۔
وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، نوجوان بیٹوں اور بیٹیوں، ماں اور بہنوں، توبہ ایک عظیم باب ہے، ایک عظیم دروازہ ہے، اللہ اور اس کے بندے کا ایک عظیم تعلق ہے۔ یہاں توبہ اس طرح نہیں ہوتی جیسے عیسائی مذہب میں ہوتی ہے، کسی پادری کے پاس جانا پڑتا ہے اور پھر وہ سکے دیتا ہے، کسی کی توبہ اتنے کی ہوتی ہے، کسی کی اتنے کی ہوتی ہے، اور پھر اس کے سامنے گناہوں کا اقرار بھی کرنا پڑتا ہے، اعتراف بھی کرنا پڑتا ہے، اور پھر وہ پرچیاں دیتا ہے۔ یا جیسے ہمارے بعض سادہ لوگ، غافل مسلمانوں کو لوگوں نے گمراہ کر دیا کہ تمہاری توبہ ایسے قبول ہوگی، فلاں دروازے پہ جاؤ گے، فلاں کا واسطہ ڈالو گے، فلاں کے پاس جاؤ گے، فلاں کے پاس جاؤ گے، فلاں کے پاس جاؤ گے۔ نہیں، اس سے قریب ہے کون کہ جس کے پاس جائیں ہم؟ اس سے زیادہ مہربان ہے کون کہ جس کا دروازہ کھٹکھٹائیں ہم؟ اس سے زیادہ معاف کرنے والا ہے کون کہ ہم اس کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے کھٹکھٹاتے پھریں، کسی اور کے دروازے پہ جاتے پھریں؟ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ اللہ کا قرآن تمہارا تعلق سیدھا اللہ کے ساتھ جوڑنا پڑتا ہے، سیدھا اللہ کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، بس 4 شرطیں ہیں، گناہ کو چھوڑ دو اور وعدے کر لو آئندہ نہیں کرو گے، اور کچھ یوں اپنی پیشانی کو جھکا کے اور اپنے سینے کی طرف جھانک کے اور دل کے اندر جھانک کے اور ماضی میں غور کر کے شرمندگی اختیار کر لو، اور اللہ کے بندوں کے اگر حق ہیں تو اس کو واپس کر دو۔ یہ 4 کام کر لینا تمہارا کام ہے، دیکھنا پھر وہ کیسے معاف کرتا ہے۔ ایسے معاف کرتا ہے، امام ابن قدامہ رحمہ اللہ کتاب التوابین میں لکھتے ہیں، قحط پڑا ہوا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی، جناب موسیٰ سے اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کو جمع کرو اور پھر مجھ سے دعا کرو۔ وقت کا پیغمبر دعا کے لیے قوم کو جمع کرتا ہے، میدان میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، اللہ جواب دیتے ہیں ان میں ایک ایسا مجرم اور پاپی ہے 40 سال سے بغاوت کر رہا ہے، اس کے گناہوں کی نحوست ایسی ہے کہ پوری مجلس پہ اور پوری اس زمین پہ چھائی ہوئی ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا معافی قبول نہ ہوگی، نہ بارش اترے گی۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں یا باغی اللہ، اے اللہ کے باغی نکل جا یہاں سے، تیری وجہ سے ہم بارش سے محروم ہیں۔ جناب موسیٰ ادھر آواز لگاتے ہیں، ادھر وہ اللہ کے ساتھ لو لگا لیتا ہے۔ یہ تو وقت کے پیغمبر تھے، کہا جا سکتا تھا پیغمبر کے پاس آؤ، کہا جا سکتا تھا ان کو بتاؤ، کہہ سکتے تھے کھڑے ہو کے سب کے سامنے اعتراف اور اقرار کرو، وہ ستیر ہے، وہ کریم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ اپنے دروازے پہ اپنے بندوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ کی قسم ہے، جس طرح سے ایک بچہ اپنے گھر سے بھاگ جائے اور ماں اس کا انتظار کرتی ہے اور وہ نہیں کہتی تجھے فلاں لے کے آئے گا تو پھر میں دروازہ کھولوں گی، فلاں تیرے ساتھ آئے گا تو پھر دروازہ کھولوں گی، نہیں، وہ تو انتظار میں ہوتی ہے کہ بیٹا ہے میرا کب واپس آتا ہے۔ اور اگر اس کا بیٹا خود ہی آ جائے اور دروازے پہ لیٹا ہو اور اس کے آنسو بھی گر رہے ہوں تو جیسے ماں کو اپنے بیٹے پہ رحم آتا ہے، وہ رحمان تو اس سے زیادہ مہربان ہے، وہ تو اس سے زیادہ رحیم ہے، وہ تو اس سے زیادہ کریم ہے۔ یہ کہاں سے آگے ہیں مذہب کے بیوپاری، جنہوں نے مذہب کو ایک کاروبار بنا کے کبھی تمہیں اس دروازے پہ بھیجا، کبھی اس کی چوکھٹ پہ بھیجا، کبھی اس کی چوکھٹ پہ بھیجا، کبھی وہاں کی تم نے خاک چھانی، کبھی وہاں کی تم نے خاک چھانی۔ کاش تم نے اللہ کے قرآن کو سنا ہوتا اور اللہ کی آواز کو سنا ہوتا، تمہیں وہ کان ملتے جن سے تم اللہ کو سنتے کہ اللہ تمہیں کیا کہتا ہے، اللہ کا کلام تمہیں کیا کہتا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، واپس پلٹ آؤ، اور اس کے پاس واپس جانے کے لیے کوئی فاصلہ بھی نہیں کرنا پڑتا، دل کے اندر کچھ شرمندگی، آنکھوں میں کچھ آنسو، گناہوں کو چھوڑنا، وہ بڑی محفل میں وہیں بیٹھے ہوئے اللہ سے بات کر لیتا ہے،
اللہ 40 سال میں تیری نافرمانی کرتا رہا اور تو خود ہی پردے ڈالتا رہا، اور آج تو میں نے توبہ کر لی ہے، آج تو میں معافی مانگ رہا ہوں، آج تو میں گناہوں کو چھوڑ کے آ گیا ہوں، نبی کی محفل میں اور توبہ کی محفل میں آیا بیٹھا ہوں، آج تو مجھے قبول کر لینا۔ بارش شروع ہو جاتی ہے، جناب موسیٰ کہتے ہیں اے اللہ یہ کیا ماجرا ہے، کوئی نکلا بھی نہیں، بارش بھی شروع ہو گئی ہے۔ جواب دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بارش رکی ہوئی تھی اسی کی توبہ سے تو میں نے بارش دی ہے۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں اللہ مجھے دکھا تو دے وہ کون خوش نصیب ہے۔ کہا موسیٰ جب وہ نافرمان اور باغی تھا میں نے تو تب بھی پردے ڈالے ہوئے تھے، آج تو وہ میرا بن گیا ہے تو آج میں اس کے پردے کیسے چاک کر سکتا ہوں، آج میں اس کا نام تمہیں کیسے بتا سکتا ہوں۔ یاد رکھیے گناہ کو معمولی نہ سمجھا کریں۔ سب سے بڑی وجہ توبہ نہ کرنے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹیں 3 رکاوٹیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی رکاوٹ گناہ کو معمولی سمجھنا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں، گناہ ہو گیا تو پھر کیا ہوا۔ یاد رکھیے جو گناہ کو معمولی سمجھتا ہے وہ شخص مومن نہیں ہوتا ہے، وہ منافق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں گناہ ہو جانا یہ منافقت کی علامت نہیں ہے، لیکن گناہ پہ شرمندہ ہی نہ ہونا، نادم ہی نہ ہونا، گناہ کو گناہ سمجھنا ہی نہ، اسے معمولی ہی سمجھنا، کوئی بات نہیں پھر کیا ہو گیا ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی کیفیت یوں ہوتی ہے جیسے اس کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے، پہاڑ گرنے والا ہے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ اوپر پتھر گرنے والا ہے 2 من کا، 4 من کا، 5 من کا، تو آپ کی کیا کیفیت ہوگی؟ گناہ کے بعد بندہ مومن کی یہ کیفیت ہوتی ہے، اور منافق کی کیفیت امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا یوں ہوتی ہے جیسے ایک مکھی ناک پہ بیٹھی اور پیچھے ہٹا دیتا ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر پیچھے کر دیتا ہے، پھر آ جاتی ہے، پھر پیچھے کر دیتا ہے، کوئی نہیں مکھی ہے آتی رہتی ہے نا۔ منافق کی یہ علامت ہوتی ہے، بندہ مومن شرمندہ ہوتا ہے۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا والله أنبتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اللہ کی عزت کیوں نہیں کرتے ہو؟ توبہ نہ کرنا اللہ کی عزت نہ کرنا ہے، توبہ نہ کرنا اللہ کی عزت کو نہ سمجھنا ہے۔ اللہ کی عزت اس نے کی ہی نہیں، اللہ کا مقام اس نے سمجھا ہی نہیں، اللہ کی شان اس کے دل میں آئی ہی نہیں، اللہ کا مقام اس کے دل کے اندر بیٹھا ہی نہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ توبہ نہ کرنے کی گناہ کو معمولی سمجھنا، اور دوسری وجہ غفلت، لاپرواہی، کہ بندہ غور کرتا ہی نہیں کہ میں نے کیا کیا گناہ کر لیے، کیا کیا غلطیاں ہو گئیں، کیا کیا کوتاہیاں ہو گئیں۔ اور تیسری وجہ گناہ نہ چھوڑنے کی اور توبہ نہ کرنے کی یہ ہوتی ہے کہ انسان بعض دفعہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے، صرف سستی، ٹالنا، کر لوں گا، کل کر لوں گا، پرسوں کر لوں گا، اگلے سال کر لوں گا، کوئی بات نہیں کر ہی لیتے ہیں، بڑی زندگی پڑی ہے، وہ معاف کر دیتا ہے نا، تو اگلے سال کر لیں گے، میں بچوں کی شادی کر لوں پھر میں توبہ کر لوں گا، حج کروں گا پھر کر لوں گا، تھوڑا اور بڑا ہو جاؤں پھر کر لوں گا، ابھی بڑی عمر پڑی ہے بڑھاپے میں کر لوں گا، بڑھاپے کے اندر کر لوں گا۔ یہ تسویف، یہ ٹال مٹول، یہ سستی، یہ کوتاہی اور یہ غفلت۔ اور یاد رکھیے جیسے جیسے انسان ٹالتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی اس کے لیے توبہ مشکل ہوتی جاتی ہے، اور اس کے دل کے اوپر زنگ لگتا جاتا ہے،
اور آخری ایک اہم ترین وجہ دنیا پرستی، کہ انسان اپنی دنیا میں، پیسے میں، کاروبار میں، جاب میں، ملازمت میں، اولاد میں، بیوی میں، بچوں میں، ذمہ داریوں میں، معاملات میں اتنا پھنسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو بھولا ہی ہوتا ہے، اپنے انجام کو بھولا ہوتا ہے، موت کو بھولا ہوتا ہے، قبر کو بھولا ہوتا ہے۔ آخری چند ایک باتیں کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ توبہ کے حوالے سے یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ اتنا عظیم کرنے کا کام ہے، اور اللہ رب العزت کو اپنے بندوں کی توبہ کا اس قدر انتظار رہتا ہے، اور دوسری طرف اگر وہ توبہ کی طرف نہیں پلٹتے ہیں تو پھر ان کی زندگی میں جو کچھ ہوتا ہے، جو نتائج ہوتے ہیں، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کیا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں زہر بھی پی لوں تو میرے جسم کو کچھ نہیں ہوگا۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایسے ہی یہ سوچنا بیوقوفی ہے کہ بندہ کرے میں گناہ بھی کر لوں تو مجھے کچھ نہیں ہوگا، وہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ کیا آپ نے کبھی زہر اس لیے پیا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ کیا آپ کبھی آگ کے اندر اس لیے چھلانگ لگا دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ کیا آپ کبھی اپنی گردن پہ رکھ کے گولی اس لیے چلا دیتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے؟ جس طرح گولی چل جائے تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت برا اثر ہے، جس طرح زہر پی لیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ مجھے تباہ کر دے گی، آگ میں چھلانگ لگائیں تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ تو آگ ہے، آگ پکڑے گی۔ ایسے ہی انسان کو یقین ہونا چاہیے کہ گناہوں کے نتائج گولی سے، آگ سے اور زہر سے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، لیکن یہ انسان کو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ جناب آدم جنت سے ان کو کیوں نکال دیا گیا تھا؟ ایک معمولی نافرمانی ہی تو تھی کہ اس دانے کے پاس نہیں جانا۔ قوم نوح کے اوپر سیلاب کیوں آیا تھا؟ اتنا بڑا سیلاب، اتنا بڑا سیلاب کہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے بھی پانی اوپر گزر گیا، اور جناب نوح کا اپنا بیٹا بھی اس میں غرق ہو گیا۔ ان کے گناہ ہی تو تھے، شرک کا گناہ تھا جس کے اندر وہ مبتلا تھے۔ قوم عاد، اس کے اوپر تند و تیز ہوائیں اور آندھیاں کیوں چلی تھیں؟ اتنی تیز آندھیاں، اتنی تیز آندھیاں کہ جو 7 راتیں اور 8 دن مسلسل چلتی رہیں۔ ان کے مکانات، ان کی چھتیں، ان کے درخت، ان کی ہر چیز جڑ سے اکھاڑ کے رکھ دی، اور چند دنوں کے اندر، صرف ایک ہفتے کے اندر پوری کی پوری قوم ایسے لیٹی ہوئی تھی جیسے زمین کے اندر سے درخت کو جڑ سمیت اکھاڑ کے یوں پھینک دیا جائے۔ قوم سمود، ان کے اوپر چنگاڑ کیوں آئی تھی؟ اور عین برائی کی حالت میں ایسی چنگاڑ آئی کہ ان کے دل اندر ہی اندر پھٹ کے رہ گئے اور وہ بے ہوش ہو گئے۔ قوم لوط کے اوپر عذاب کیوں آیا تھا؟ اور ان کو اللہ نے اٹھا کے آسمانوں تک، پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش کیوں نازل کی تھی؟ قارون کو زمین کے اندر کیوں دنسا دیا گیا تھا؟ فرعون کو دریا میں کیوں غرق کر دیا گیا تھا؟ ابو لہب اور ابو جہل کا عبرتناک انجام کیوں ہوا تھا؟ امام ابن قیم رحمہ اللہ انسان کو جھنجھوڑتے ہوئے کیا خوبصورت الفاظ استعمال کرتے ہیں، یہاں تک کہتے ہیں کہ پوری انسانی تاریخ میں زمینی اور آسمانی آفتیں جب بھی آتی ہیں انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، اور اس وقت آتی ہیں جب وہ توبہ نہیں کرتے، جب وہ واپس نہیں پلٹتے ہیں، جب وہ ضد پہ اتر آتے ہیں۔ زمین پہ اثر ہوتا ہے، آسمان پہ اثر ہوتا ہے، پھلوں پہ اثر ہوتا ہے، پیداوار پہ اثر ہوتا ہے، جسم پہ اثر ہوتا ہے، اولاد پہ اثر ہوتا ہے، موت کے وقت اثر ہوتا ہے، قبر میں اثر ہوتا ہے، حشر میں اثر ہوتا ہے، اور پھر سب سے بڑا اثر جہنم میں ہوتا ہے۔ تو یہ سب کچھ انسان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب انسان توبہ کرتا ہے تو سب سے بڑا انعام یہ ہوتا ہے کہ اس کا رب اس کے اوپر خوش ہو جاتا ہے اور اس کا استقبال کرتا ہے اور اسے معاف بھی کرتا ہے، اور کبھی کبھی تو ایسے معاف کرتا ہے کہ جو اس نے گناہ کیے تھے اس کی جگہ پہ اللہ اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔
سب سے بڑا گناہ جن گناہوں سے خصوصی توبہ کی ضرورت ہے شرک کا گناہ ہے. شرک کا گناہ در در کی ٹھوکریں کھاتے ہو. کبھی دھاگے باندھے ہوئے ہیں, کبھی تویز باندھے ہوئے ہیں, کبھی پتھر باندھے ہوئے ہیں, کبھی کیا باندھا ہوا ہے, کبھی کیا باندھا ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے ہوتے ہوئے آپ کبھی دھاگے پہ یقین رکھتے ہیں, کبھی پتھر پہ یقین رکھتے ہیں, کبھی نگینے پہ یقین رکھتے ہیں, کبھی قبر کی ڈھیری پہ یقین رکھتے ہیں, کبھی کسی پہ یقین رکھتے ہیں, کبھی کسی پہ یقین رکھتے ہیں. اللہ کی زمین کے ساتھ اس سے بڑا گناہ, اس سے بڑا جرم کوئی نہیں ہوتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں, مرتے مرتے بھی انسان موت کی حالت میں بھی گناہ گار چلا جائے اللہ معاف کر دیتا ہے. لیکن یہ شرک کرتے کرتے اگر اللہ کے پاس بندہ چلا جائے تو اللہ کبھی اس کو معاف نہیں کرتا. یہ بغاوت ہے اللہ کی زمین پہ, اللہ کی بغاوت ہے. شرک کے بعد بہت بڑا گناہ, کبیرہ گناہ قتل ہے. قتل قتل جس نے قتل کر دیا اللہ کے نزدیک ایسے ہے جیسے اس نے پوری انسانیت کو ہی تباہ کر کے رکھ دیا ہے, اور اس نے گویا کہ آج کے دور کے اندر 7 ارب انسانوں کی لاشیں تڑپا دی ہے. یہ گناہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. چاہے کسی بہانے بھی قتل کیا جائے, کسی آڑ کے اندر بھی قتل کر دیا جائے. جادو کرنا بہت بڑا گناہ ہے. کسی پہ بہتان لگانا, کسی کی عزت پہ انگلیاں اچھالنا بہت بڑا گناہ ہے. روزے کو بلا وجہ چھوڑ دینا, روزے نہ رکھنا بہت بڑا گناہ ہے. قتل سے بھی بڑا, زنا سے بھی بڑا, چوری سے بھی بڑا گناہ نماز چھوڑ دینا, نماز نہ پڑھنا. اللہ بلاتا رہے اور سننا ہی نہ. وہ 5 دفعہ دن میں کہے میں بڑا ہوں, آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ, کہ نہیں آتا نہیں آتا نہیں آتا. اپنے عمل سے تو ایسے ہی کہتا ہے. وہ بیٹھا ہوا ہے ضد کر کے اپنی دکان پہ, اپنے کاروبار پہ, اور اس کو کوئی فکر نہیں اللہ مجھے بلا رہا ہے. تو یہ چھوٹا سا گناہ نہیں, بہت بڑا گناہ ہے, اکبر الکبائر میں سے ہے, اور شرک کے قریب قریب ہے, شرک ہی کی ایک قسم ہے. نماز کو چھوڑ دینا, بے حیائی, بے حیائی. امام ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ شیطان نے اپنے چیلوں کے ساتھ جب میٹنگ کرتا ہے تو شیطان کہتا ہے سب سے پہلے اس کی آنکھوں کو بے حیا کرنا, پھر میں اس سے اور سارے گناہ کروا لوں گا, پھر اس کے کانوں کو بے حیا کرنا کہ حق کو سنے ہی نہ, پھر اس کی زبان کو غلط کاموں پہ لگا دینا کہ ہر وقت غلط بولتا ہی رہے. تو ان سارے گناہوں سے رمضان کے مہینے میں مجھے اور آپ کو توبہ کی ضرورت ہے. اور والدین کی نافرمانی کرنا, ان کو ستانا, یہ تو ایسا گناہ ہے کہ اس کے اوپر زمین بھی کپ کپا جاتی ہوگی. حقوق العباد میں ظلم, ان کے ناجائز حق کھا لینا, یتیم کا مال ہڑپ کر جانا, کسی غریب کی زمین پہ قبضہ کر لینا, کسی کے اوپر الزام اور تہمت لگا دینا, یہ سب بڑے بڑے گناہ اور کبائر گناہوں میں سے ہیں. اللہ سے دعا ہے رمضان میں ہمیں ان سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.